کہ الیکٹرک ایک پورا مافیا بن کر موجود ہے. اور اب دیکھیں میں نے اشتہار دیکھا کہ وہ پتہ نہیں ایوارڈ دیں گے لوگوں کو. بھائی آپ کون ہو؟ اپنا کام کرو بھائی. آپ کراچی کے لوگوں کو ایوارڈ نہ دیں کہ الیکٹرک والوں آپ کراچی کے 50 ارب روپے واپس کر دیں. آپ 177 ارب روپے سوئی ساؤدرن گیس کے واپس کر دیں. تو ایوارڈ نہیں دیجیے، بجلی دیجیے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ اس وقت موجود ہے کہ الیکٹرک ایک پورا مافیا بن کر موجود ہے. اور اب دیکھیں میں نے اشتہار دیکھا کہ وہ پتہ نہیں ایوارڈ دیں گے لوگوں کو. بھائی آپ کون ہو؟ اپنا کام کرو بھائی. بجلی دے نہیں رہے ہو، بلوں کے بم پھینک رہے ہو، کرپشن لوٹ مار کر رہے ہو. آپ کراچی کے لوگوں کو ایوارڈ نہ دیں کہ الیکٹرک والوں آپ کراچی کے 50 ارب روپے واپس کر دیں جو شہریوں کے پیسے ہیں کلو بیک کے. آپ یہ ڈرامہ نہیں کریں لوگوں کو آنکھیں دھل جھونکنے کا آنکھوں میں. آپ 177 ارب روپے سوئی ساؤدرن گیس کے واپس کر دیں. آپ وہ معاہدہ بتائیں جس کے تحت آپ کو آپ کے سہولت کار گیس فراہم کر رہے ہیں. نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، اور 3.5 سال پی ٹی آئی کی بھی حکومت رہی. اس سب میں جو عیاشی کی ہے وہ کے الیکٹرک مافیا نے کی ہے. پیسے ہمارے کھاتے رہے، بغیر ایگریمنٹ کے گیس ملتی رہی، اور ابھی بھی یہی صورتحال جاری ہے. تو ایوارڈ نہیں دیجیے، بجلی دیجیے اور ہمارے پیسے واپس کیجیے جو شہریوں کے 52 ارب روپے کلو بیک کے اب بن گئے. اور قومی اداروں کے پیسے واپس کیجیے. اور اگر کوئی عدالت اس ملک میں موجود ہے، کوئی قانون موجود ہے، تو ان کا تو لائسنس بھی ضبط ہونا چاہیے اور ان کے اوپر تو فرد جرم بھی عائد ہونی چاہیے اس مافیا کے اوپر، اور اس کا تو فورینسک آڈٹ ہونا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. تو سردیوں میں بجلی کے حالات یہ چل رہے ہیں. گیس کا بحران یہ ہے کہ اب احتجاج پورے شہر میں شروع ہو گیا ہے. ایک طرف انہوں نے ٹیرف میں اضافہ کر دیا، 10 روپے کا لائن ریٹ 400 روپے پہ پہنچا دیا، ہزاروں کے بل آنا شروع ہو گئے. دوسری طرف لوڈ شیڈنگ اور ان اناؤنس لوڈ شیڈنگ گیس کی شروع ہو گئی. تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں. جو ریزیڈینشل ایریاز ہیں وہاں بھی شدید بحران ہے، اور جو صنعتیں ہیں وہ بھی رو رہی ہیں. 193% آپ اضافہ کر دیں گے، اور اس پر بھی حال یہ ہے کہ پریشر ہی نہیں ہے. چند لوگوں کو اوبلائج کر دیتے ہیں یہ محکمے، اور جو 95% لوگ ہوتے ہیں وہ روتے رہتے ہیں. کہاں سے ایکسپورٹ پوری ہوگی آپ بتائیے؟ پہلے ہی ہم جو ہے وہ ہمارے ایکسپورٹ پیچھے کی طرف جانے شروع ہو گئی ہیں ہمارے حالات کی وجہ سے. انفراسٹرکچر تباہ ہے. آپ انڈسٹری کو پانی نہیں دو، آپ انڈسٹری کو گیس نہ دو، آپ پاور آپ تک پہنچانے کا جو ہے وہ کوئی پراپر نظام نہ ہو، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ٹیرف میں بھی اضافہ کر دیں. تو اس وقت جو انڈسٹری، ظاہر انڈسٹری کا نقصان، پورے شہر کا نقصان، پورے ملک کا نقصان، پھر امپلائمنٹ جو ہوتی ہے اس پہ اثر پڑتا ہے. کہاں جائیں گے یہ لوگ بے روزگار ہو کر؟ تو حکومت تو صرف آئی ایم ایف کے کہنے پر یہ کام کر رہی ہے، لیکن جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگا رہی. کوئی حکومت اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو پورے ملک کی جاگیروں پہ 4 ارب روپے ٹیکس جمع ہوا ہے، وہ تو آرام سے 400 کیا 2000 ارب روپے جمع ہو سکتے ہیں. جتنے بڑے بڑے جاگیردار اور وڈیرے موجود ہیں، جتنی زمینیں ان کے پاس ہیں. اور یہی چینی مافیا ہیں، یہی آٹا مافیا ہیں، انہی کی شوگر ملز ہوتی ہیں، پھر انہی کے پاور پلانٹ ہوتے ہیں، انہی سے ہمارے معاہدے ہوتے ہیں کہ 9000 میگا واٹ کی قیمت ہم ان کو ادا کر رہے ہیں، جو ہم خرچ بھی نہیں کر رہے، جو استعمال بھی نہیں کر رہے. تو یہ سارے مافیاز مل کر جو ہمیں لوٹ رہے ہیں، ان پر ٹیکس نہیں لگا رہے ہیں. تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکس لگاؤ، گیس کی قیمت بڑھاؤ، بجلی کی قیمت بڑھاؤ، وہ بھی پوری نہیں دو. تو یہ بدترین حکومتوں کا نظام جو چل رہا ہے، انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے اس ملک کا.